بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ میری خوش قسمتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو بھی سبسکرائبر ہیں، سننے والے، ماننے والے جو بھی ہیں لوگ، ان سب کی یہ خوش قسمتی ہے، کیونکہ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے اپنی فیلڈ میں بہت ہی زبردست کام کیا ہوا ہے، اور مجھے آج موقع ملا کہ میں ان سے گفتگو کروں، بات چیت کروں، اور کچھ میرے دل میں سوالات ہیں، وہ میں نے سوچا کہ ان سے جب میں وہ سوالات کروں گا تو بہت سارے آپ کے بھی جو من میں سوال ہیں ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، میرے سوال میں بعد میں کروں گا، پہلے میں ان کا ایک بریف سا انٹروڈکشن کروا لوں۔ یہ انٹرنیشنل یوگا ٹیچر بھی ہیں، سرٹیفائڈ ٹیچر ہیں، ایکیو پریشر تھراپسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ ریکی میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے۔ یہ ڈیلی بیسس پہ الٹرنیٹ تھراپی جو ہوتی ہے میڈیسن کی، ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر انسان اپنے لائف اسٹائل کو نیچر کے قریب اگر لے کے جائے تو انسان بہت ساری میڈیسن سے بچ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں پہ فارماسٹیکل جو انڈسٹری ہے یہ ایک مافیا کے طور پہ جب سامنے آئی ہے، تو اس قسم کے لوگ بڑے گنے چنے لوگ ہیں جو ہمارے بر صغیر میں کام کر رہے ہیں۔ وہاں پہ اگر دیکھا جائے امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، بہت سارے پورے دنیا میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں، کیونکہ انہوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ ٹوٹل میڈیکل جو بھی انڈسٹری ہے وہ ہائی جیک ہو چکی ہے، اور یہ لوگ صرف دوائیاں بیچنے پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم الٹرنیٹ تھراپی پہ، میڈیسن تھراپی پہ کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب آج کل یہ بہت ہی زبردست اپنا یوگا سینٹر چلا رہی ہیں، اور میرے سوالات ہیں، تو آئیے ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹوٹل یہ جو چینل ہے، ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہم روحانیت پہ، تصوف پہ کام کر رہے ہیں، اور میری انٹریکشن ٹوٹل جو ہمارے اپنے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، یا مجھے مانتے ہیں سبسکرائبر ہیں، وہ ٹوٹل یہ روحانیت پہ کام کرتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلا جو میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے اسلام میں ایک تصوف ہے یا صوفیزم ہے، اور دوسرے جو بھی مذاہب ہیں وہاں پہ بھی یہ تصوف کسی بھی مذہب کا محتاج نہیں ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے زندگی کو گزارنے کا، انسان ذات سے محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے تصوف۔ آپ کی جو میں نے پروگرام دیکھے ہیں یا آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ بھی محبت اور پیار کا ہی پیغام بتاتی ہے، لیکن آپ کا طریقہ کار کچھ ڈفرنٹ ہے، کیونکہ آپ ایک تو یوگا کروانی، فزیکل ایکسرسائزز کے تھرو بھی آپ لوگوں میں پیار بھی بانٹ رہی ہیں، لوگوں کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے اپنے آپ سے پیار کریں۔ آپ کا طریقہ کار اتنا خوبصورت ہے کہ آپ جو لوگوں سے پیار کرنے کا جو سب سے پہلا اسٹیپ بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہے تو خود سے پیار کریں گے، کیونکہ یہ دنیا ہے، پہلے دنیا آپ سے ہی شروع ہوتی ہے، تو آپ خود سے ہی پیار کریں گے تبھی جا کے آپ کا ایک سلسلہ جڑے گا۔ تو زیادہ میں اس پہ ڈسکس نہیں، کیونکہ ابھی آج آپ کو بات کرنے کا موقع دوں گا۔ آپ جو آپ نے سفر کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے یہ سارے کام اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جس میں یوگا بھی ہے اور ریکی بھی ہے، اس کے ساتھ ایکیوپریشر، پھر الٹرنیٹ تھراپی، یہ ساری چیزیں آپ نے ایک ہی وقت میں کس طریقے سے کیا، آپ تھوڑا اپنا جو ہے نا خود اپنا تھوڑا اگر انٹروڈکشن دے دیں گے تو اس کے بعد ایک دو سوال ہمارے ہوں گے، پھر انشاءاللہ آپ سے وہ سوال کروں گا۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا اتنے اچھے الفاظوں سے جو ہے وہ انٹروڈکشن کروایا۔ اچھا جی، بالکل یہ بہت اچھا کوسچن ہے یہ کہ میں نے کیسے یہ جو ہے اس سفر کا آغاز کیا۔ ایکچولی جب میں نے یوگا اسٹارٹ کیا اور جیسے جیسے میں یوگا کرتی گئی تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ یوگا ایک دنیا کا وہ واحد ورک آؤٹ ہم کہہ لیں کہ اس طرح کی ایکسرسائز ہے جس سے ہم ایک ہی ٹائم پہ اپنے سول کو، اپنے باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو ایک ہی ٹائم پہ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یوگا نام ہی ٹو کنیکشن بنانے کا ہے، کنیکشن بنانا ہے اپنی باڈی اور اپنے سول کے ساتھ، کہ ایک ہی ٹائم پہ کہ خدا نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، سانس دی ہے، باڈی دی ہے، اس لیے کہ آپ غور و فکر کرو۔ اور وہ غور و فکر میرے دھیان میں جب بات یہ تب سے آئی جب میں نے یوگا اسٹارٹ کیا۔ تو یوگا کو میں بیسیکلی یہی کہتی ہوں کہ جو لوگ یوگا کرتے ہیں ان کی اسپریچول پاور اسی وجہ سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ زیادہ آگے بڑھ پاتے ہیں، اپنی فیلڈ میں سکسیز ہو پاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی
سانسوں کے ساتھ، اپنی باڈی کے ساتھ اور اپنے مائنڈ کے ساتھ ایک ہی ٹائم پہ ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہماری باڈی الائن کیسے ہونی چاہیے. اور جیسے کہ ہم عام زندگی گزارتے تو ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پراپر سانس لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے، ہم صحیح طریقے سے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے، ہم کس پوسچر میں بیٹھتے ہیں اور کس پوسچر کا ہمارے دماغ پہ، ہمارے اسپریچول پاور پہ اثر پڑتا ہے. تو جس کی وجہ سے جیسے میں نے یوگا اسٹارٹ کیا اور جیسے میں نے اپنے آپ میں چینجز فیل کی، تو پھر میرا شوق ہوا کہ میں سیکھ رہی ہوں تو کیوں نہ یہ ایسا فیلڈ ہے کہ ہیلدی فیلڈ ہے، جو اگر میں لوگوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹی سکھاؤں، بالکل سادہ طریقے سے بیٹھنا سکھاؤں، ان کو پوسچر کا بتاؤں، ان کو ان کی سانسوں کے بارے میں بتاؤں کہ آپ اپنی سانسوں پہ کنٹرول کر کے، آپ اپنے پوسچر پہ کنٹرول کر کے، آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے جو زندگی اتنی مشکل سے گزار رہے اس کو کس طرح سے آسان بنایا جائے، تو اپنے آپ کو الائن کیسے کریں. تو میں نے اپنے یوگا کو اور اپنی ریکی کو اور اپنے ایکوپریشر تھراپسٹ کو جیسے میں اس فیلڈ میں آگے بڑھتی گئی، میں نے دیکھا کہ خدا نے اتنی ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے دی ہوئی ہیں، ایسے ہم لوگوں کو اس دھرتی پہ نہیں چھوڑا، اتنی ساری چیزیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں ہمارے لیے کہ آپ لوگ آؤ، اس سے فائدہ لو اور اپنی زندگی کو آسان بناؤ. بہت زبردست آپ نے انٹروڈکشن بھی کیا، بتایا اپنا، اور مزے کی بات یہ کہ کافی سارے جو سوال میں کرنے والا تھا اس کا جواب بھی آپ نے اچھے طریقے سے دے دیا. اچھا، ایک جو سوال ہے وہ یہ کہ جیسے مراقبہ کیا جاتا ہے یا ان کے مختلف اقسام ہیں، جیسے کوئی دھیان کر کے اپنی سانسوں پہ دھیان دینے کو کہتا ہے کوئی مرشد، یا کوئی گرو ہوتا ہے وہ الگ ہر مطلب کہنے کا مقصد ہر گرو، ہر جو مرشد ہوتا ہے وہ اپنے جو ان کے طریقہ کار ہیں، طریقے کے حساب سے وہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ مراقبہ کرو. اچھا، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کیا کراتے ہیں، آپ نے جب بھی جب ایکسرسائز، بہت فزیکل اچھی قسم کی ایکسرسائز کروانے کے بعد آخر میں 1، 2 یا 3 منٹ کے ایک میڈیٹیشن ضرور کرواتی ہیں. تو اس کا آپ اس وقت کیا مطلب، اس میں تو کیا کچھ ان جو آپ کی اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کی ٹوٹل اسٹوڈنٹس فیمیل ہیں، تو کیا آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہیں کہ کوئی ورد کریں، کوئی وظیفہ کریں، یا ان کو آپ کیا کہتی ہیں؟ ایک تو آپ بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک چلاتی ہیں یا کچھ آپ خود پڑھتی ہیں، آخر وہ کیا ایک مراقبہ ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے ذرا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا میڈیٹیشن لگتا ہے، تو اس میں آپ تھوڑی روشنی دیجیے. جی بالکل، بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے، بہت اچھا کوشچن کیا. ایکچولی جب میں پورا 1 گھنٹہ جب میں یوگا کرواتی ہوں تو بیسیکلی میں وہ بھی ایک میڈیٹیشن کا ہی حصہ ہوتا ہے، کیونکہ میڈیٹیشن کا مطلب ہی ہے کسی ایک چیز پہ دھیان دینا. میڈیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ساری چیزوں سے دھیان ہٹا کے ایک ہی چیز پہ فوکس کرو. تو وہ فوکس آپ کا اپنی باڈی پہ بھی ہو سکتا ہے. دراصل جب ہم 1 گھنٹہ یا 45 منٹس یوگا کرتے ہیں تو وہ میڈیٹیشن ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم ان کی باڈی کے حساب سے ان کو باڈی پہ دھیان دلواتے ہیں کہ آپ کا یہ باڈی کا حصہ کانٹریکٹ کرو، یہاں پہ ریلیکس کرو، یہاں پر انہیل کرو، یہاں پر ایکزیل کرو. تو وہ ایک بیسیکلی میڈیٹیشن ہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب میں لاسٹ میں لوگوں کو ریلیکس کرواتی ہوں، ٹھیک ہے، میڈیٹیشن میں اس کو ہم میڈیٹیشن نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم ریلیکسیشن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد جب میں ان بچیوں کو بٹھا کے ریلیکس کرواتی ہوں تو ان کے مسلس بیسیکلی ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ریلیکسیشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے وہ ریلیکس ہوں گے تو ہیلنگ پروسیس ان کا شروع ہو جاتا ہے. اگلے دن ان کو فٹیگ نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگا، اسٹریس نہیں ہوگا. اور دھیان کو میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جس طرح سے جب سے دنیا وجود میں آئی ہے لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا. یہ میرا پرسنل جو ہے، میں اپنے طریقے سے اب یہ سمجھتی ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب انسان غور و فکر کرنے لگتا ہے تو وہ سوچنا ہی شروع کر دیتا ہے. اور جب سوچتا ہے چپ چاپ کر کے اور وہ اپنے دماغ سے بہت ساری چیزوں کو ہٹا کے کسی ایک چیز پہ فوکس کرتا ہے تو آپ کا جو برین ہے وہ کہیں گنا زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو جب ہم خالی کرتے ہیں تو وہ خود اپنی کیپیسٹی دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے. ہم اس سے تو دماغ سے کام نہیں لے رہے ہوتے، جو بھی ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ میں چل رہا ہوتا ہے ہم اسی کے بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کو رسپانس دے رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ ایک اور سوال میرے دماغ میں آیا، وہ یہ کہ جس طرح ہمارے بزرگان دین تصوف کے جو بانی ہیں، ہمارے مرشد جو بھی ہیں بڑے،
اور انہوں نے مختلف جو مراقبے کے طریقے بتائے ہیں، ورد وظائف بتائے ہیں. کوئی کہتا ہے اسم اعظم اللہ کا نام جو ہے، جو یا حی یا قیوم، کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ الرحمن یا رحیم یا رحمان یا ستار یا غفار یا حی القیوم. یہ مختلف قسم کے اسم اعظم بتاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ کچھ وظائف بھی ہوتے ہیں جس میں قرآن شریف کی صورتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ یہ حدیثوں کی آیتیں بھی ہوتی ہیں. تو ان کو مطلب بار بار کہنے سے یا ان کے ورد کرنے سے کیا واقعی مراقبہ اور اس کے ساتھ ورد کرنے سے اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ لوگ بھی اس قسم کی چیزیں بتاتے ہیں، وائبریشن اور آس پاس کی انرجی کی بات کرتے ہیں، تو اس کو آپ اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں گے؟ جی بالکل بالکل یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اسم اعظم ہوتے ہیں، ان میں وہ اثر رکھتے ہیں، اور ہر وہ لفظ اثر رکھتا ہے جو آپ بار بار ورد کرتے ہو، جس کا ذکر آپ بار بار کرو گے، تسبیح کی طرح پڑھو گے، وہ آپ کے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے. جتنا آپ اس کا ورد کرتے رہو گے، وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جا کے، اور وہ پھر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی باڈی، آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لفظوں میں بہت پاور ہوتی ہے، ان کی اپنی انرجی ہوتی ہے، اور یہ ورد بالکل اپنی جگہ پہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور یہ ورد صرف اسم اعظم تو ویسے ہی بہت اعلیٰ چیز ہیں، لیکن لوگ تو اب اپنے بھی سوئچ ورڈز بنانا شروع کر دیے ہیں. لوگوں نے اپنے ہی جو ہے اسم بنانے شروع کر دیے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ایسا جو آپ کو ٹرگر کر دے، آپ کے اس ایموشن کو ٹرگر کر دے، تو اس کا بھی ورد کرنے سے وہ بھی اثر رکھتا ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ نے تو بہت زبردست چیز بتائی کہ اگر کوئی بھی سوئچ ورڈ یا کوئی بھی ایسا ورڈ اگر کوئی بھی بنا کے، جیسے لوگ آپ بتا رہے ہیں کہ بنا رہے ہیں، تو بنانے کے بعد جب اس کو بار بار چانٹنگ کیا جائے گا تو ضرور اس کے سب کانشیس میں بھی یہ چیز آئے گی، اور آس پاس کی انرجی میں بھی وہ چیز، آپ کے اورا اور آپ کے آس پاس جو چیزیں ہیں اس میں بھی وہ چیز ضرور وائبریشن آپ کو ملے گی. مجھے جو ہے نا بڑا زبردست، ایک تو خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، دوسری ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم تھا، آپ کو کہیں پہ جانا ہے ان کو، تو میں صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اس نشست کو ختم کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ مجھے ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو آج کی یہ جو ہماری گفتگو تھی یہ کیسی لگی، یہ جو ہم بات کر رہے تھے، یہ جو موضوع ہے، اس حوالے سے آپ اور بھی اگر آپ کے ساتھ بھی آپ کے پاس بھی سوالات ہوں، کوئی ایسی بات آپ ان سے سوال کرنا چاہیں، کیونکہ آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ یوگا اور ایکیوپریشر، ریکی اور یہ ساری چیزیں یہ کر رہی ہیں، تو ان کے ساتھ اگر آپ کے کوئی سوالات کرنا چاہے تو ضرور آپ کیجیے گا، کیونکہ یہ اگر آپ سوال کریں گے تو میں ان سے اسپیشلی ٹائم لوں گا، کیونکہ یہ اپنے یہ سمجھیں کہ یہ ان کی کلینک ہے، یہ یوگا کلینک چلا رہی ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی یہ مسئلے جو ہیں وہ بھی سنتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ کہ آپ کے کوئی جسمانی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کوئی یہ بہت زبردست موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور ساتھ آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جیسے کوئی درد ہوتا ہے، شائٹک کا پین ہو گیا یا سروائکل کا مسئلہ ہے، اس قسم کے بہت سارے، اور ساتھ ہی ساتھ نفسیاتی مسئلے بھی ہیں. اور یہ بہت، اس میں اگر آپ چاہیں گے، اگر آپ سوچیں اگر آپ کے پاس سوالات ہوں گے، مجھے کہیں گے تو ہم ضرور ان کو ریکویسٹ کریں گے 1 گھنٹے کی، کم سے کم 1 گھنٹے کا میں ان سے ٹائم لوں گا، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.